یہ بات سمجھنے کے لیے کہ اونچی اور اہم عمارتیں مخصوص طرز تعمیر کیوں رکھتی ہیں، پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ بے شمار یادگار عمارتوں کی ساخت خاص مقصد کے لیے تخلیق کی گئی ہے، اور وہ ہے روحانی قوتوں کا ارتکاز۔ یہ ارتکاز اس خاص طرز تعمیر کے بغیر ممکن ہی نہیں، کیونکہ جس قسم کے رسم و رواج اور عبادات ان جگہوں پر کی جاتی ہیں، ان کا اصل مقام تک پہنچنا اس طرز تعمیر کی خاصیت میں ہی پوشیدہ ہے۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں وہ مثبت ہے یا منفی ہے۔ بہترین طرز تعمیر روحانی قوتوں کے ارتکاز کے لیے کون سی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ اہرام، 8 کونوں والی طرز، گنبدیہ میناریں ہیں۔ یہ طرز تعمیر بہترین روحانی قوتوں کے ارتکاز کا منبع ہے۔ اشرافیہ نے اس تصور کو صحیح طور پر بہت عرصہ پہلے جان لیا تھا، جبکہ مساجد، گرجا گھر، سیناگوگ کی طرز تعمیر روحانی قوتوں کے ارتکاز کا بہترین ذریعہ ہے، اور اشرافیہ نے اپنی یادگاروں کو منفی روحانی قوتوں کے ارتکاز کے لیے تعمیر کیا، جس کو ان کی تعمیرات سے، ان کی یادگاروں سے واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ بہت اہم ہے کہ یہ جنگ ان مثبت اور منفی روحانی قوتوں کے درمیان ہے، اور دجال اس وقت تک ظاہر نہ ہوگا جب تک اس زمین پر اس کی مرضی کے دجالی روحانی طاقتیں خاص اہمیت اور طاقت حاصل نہ کر لیں۔ 2008 میں کیمرہ کی آنکھ سے محفوظ ہونے والے کچھ واقعات کے مناظر اب آپ کے سامنے ہیں۔ گنبدوں کو اور میناروں کو آپ ذرا غور سے دیکھیے گا۔ اپنی تعمیر کے دوران جب برج العرب 2300 فٹ سے اوپر چلا گیا تو دبئی مستقل بادلوں کے گھیرے میں آ گیا۔ اب یہ 2950 فٹ تک پہنچ چکا ہے اور اس سے بھی آگے بن رہا ہے۔ دبئی جو کبھی خشک اور بنجر صحرا تھا، اب بادلوں اور بارشوں کا شہر بن گیا ہے۔ لیکن کیا کوئی ماہر موسمیات ان دو باتوں میں ربط تلاش نہیں کر سکتا؟ یہ عمارت اپنے ارد گرد کی روحانی طاقتوں کے ذخیرے کو بہت جلد قابو کر لے گی۔ حیران ہوں کہ جب یہ شاہکار عمارت مکمل ہو چکی ہوگی تب دبئی کے حالات کیا ہوں گے۔ یقینی طور پر کوئی اس اہم مقام کو نظر انداز کیسے کرے گا؟ لیکن اہم یہ ہے کہ صرف جاندار ہی وہ توانائی اور روحانی قوتیں پیدا کرتے ہیں جنہیں قابو کیا جا سکے۔ اس طرح کی چیزیں آپ کو یہاں ہر طرف نظر آئیں گی۔ لیکن اس سے اہم یہ ہے کہ ان عمارات کے اندر جیسا عمل کیا جائے گا ویسی ہی روحانی طاقتیں مرتکز اور متوجہ ہوں گی۔
تھوڑا غور کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ ان یادگاروں کی اکثریت ایسی جگہوں پر تعمیر ہے جہاں زرخیزی اور بنجر زمین آپس میں ملتی ہے، اور یہ زرخیزی اور بنجر پن کا ملاپ دراصل زمین کے ان نقاط میں سے ہے جہاں روحانی طاقتوں کا ارتکاز ہونا بہت حد تک ممکن ہے۔ جب مقدس مقام، عارضی ہریالی اور بنجر پن کی جگہ اور خاص طرز تعمیر ایک ہی جگہ پر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ سٹار گیٹ تخلیق کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں، اور طول و عرض کو مختصر کر دینے والے دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے غیر مرئی رابطے ممکن ہو جاتے ہیں۔ اشرافیہ سوال کر رہی ہے کہ سٹار گیٹ سے آپ لاکھوں نوری سال دور تک کا سفر تو چند لمحوں میں کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ اسی راستے سے واپس بھی آ سکتے ہیں؟ اور جو ستارہ ڈیوڈ سٹار کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ستارہ دو دنیاؤں کے آپسی ملاپ کا استعارہ ہے، لیکن یہودیوں کی نظر میں دیکھیں تو یہ بدی کے ملاپ کا استعارہ ہے۔ مسلمان رمی کے دوران جس پتھر کو شیطان کا پتھر کہہ کر کنکریاں مارتے ہیں، اس کی شبیہ بدی کی قوتوں کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، اور حیران ہونے کی ضرورت نہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی سو کر گزار رہے تھے۔ بالکل اسی شکل کی یادگاریں ہر طرف آپ کو نظر آئیں گی، چاہے وہ مصر ہو، برازیل، سینٹرل پارک لندن، واشنگٹن ڈی سی، ویٹیکن سٹی۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے شیطان کے پجاری دجال کے آنے کے لیے ایسا راستہ تیار کر رہے ہیں جو ان تعمیرات سے ہوتے ہوئے گزرے گا، لیکن بدی کی قوتیں جتنی مرضی کوشش کر لیں، آخر کار جیت اللہ کے فضل سے سچائی اور نورانی طاقتوں کی ہی ہوگی۔ ندیدم شهید در دل